میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن عبد الله بن خنزلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، رواہ احمد۔ حضرت عبداللہ ابن خنزلہ غسیل الملائکہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا درہم، سود کا ایک درہم یہ جاننے کے باوجود کھانا کہ یہ سود ہے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی اس شخص کو معلوم ہے کہ یہ سود کا روپیہ ہے اور پھر بھی کھا رہا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو صحیح طور پر معلوم نہ ہو کہ یہ سود کا پیسہ ہے اور اس نے کھا لیا تو اس غلطی کی وجہ سے وہ معذور ہے۔ ہاں، جو شخص دائرہ اسلام میں رہتا ہے اور سود کے لین دین کے حکم سے اپنے آپ کو جاہل رکھتا ہے اور اس کے حلال اور حرام کی صورتوں کی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ شخص بھی اس وعید میں شامل ہے۔ آنکھیں بند کر کے سود کھاتا ہے اور اس کے احکامات سے اور اس کے جو حلال اور حرام جو صورتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو جاہل رکھتا ہے تو یہ شخص بھی اس وعید میں داخل ہے۔ اس حدیث میں 36 یعنی 36 بار زنا کرنے سے سود کا گناہ بڑا ہے یہ فرمایا ہے۔ تو یہ 36 بار کی تعداد، یہ 36 بار اس کی تعداد کی تحدید اور تعیین یہ شارع علیہ السلام کا کام ہے، وہی اس کے حکمت کو جانتے ہیں۔ ہم اس کے حکمت کے ڈھونڈنے کے مکلف نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ 36 مرتبہ کیوں کہا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں سود کی حرمت اور اس کے کھانے کی ممانعت میں بطور زجر اور تشدید مبالغہ کرنا مقصود ہے تاکہ اس حرام سے آدمی بچ جائے اور حلال کی طرف جائیں۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ سود کے معاملے پر اللہ تعالیٰ نے سود خور سے جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ یہ صورت بھی کئی زناؤں سے سنگین ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے تو وہ بیوعات کی پیچیدہ مسائل کی وجہ سے اس کو حلال سمجھتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ صورت جائز ہے۔ ادھر زنا کو ہر مذہب کے لوگ عیب اور گناہ اور ناجائز سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی سود کی نوعیت زنا سے بدتر ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا۔